इमेजिन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट अ टाइम वो आपका मोबाइल पकड़कर वो कंटेंट देख लें, तो यानी किस मुंह से को हम फेस करेंगे, यानी किस हिसाब से उन्हें फेस करेंगे, किस तरह। शैतान आपको कभी भी ना यानी फ़ौरन ज़िना की तरफ या फाशी की तरफ नहीं लेके जाता, वो आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों पे लेके जाता है। मिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बंदों से कह दीजिए कि जो अपनी नज़रों की हिफाजत है ना, वो अपनी नज़रें जो है ना वो नीचे कर लें। नीति कब करें, यानी जब ज़ाहिर बात है नामहरम पर नज़र पड़े, अपनी नज़रों को है ना वो जो नीचे कर लें, अपनी नज़रें नीचे रखें। वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि बेहयाई, बेशर्मी के ऊपर और उसके सॉल्यूशंस देंगे इंशाल्लाह। तो हमने जो है ना, मैंने, हम सब ने कभी ना कभी यानी किसी न किसी वे के अंदर ये शर्म हया की जो बाउंड्रीज है ना उन्हें क्रॉस किया है, उन्हें ब्रेक किया है। तो ब्रेक करते हैं, किए भी नहीं, ब्रेक करते हैं। कभी ये होता है कि नज़रों की हिफाजत नहीं हो रही होती, यानी कोशिश करने के बावजूद नज़रों की हिफाजत नहीं हो रही होती। नंबर 2, यानी कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं दिल के अंदर जिन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसे मोल्ड कंटेंट पे, एडल्ट कंटेंट पे जो है ना वो बटन क्लिक हो जाता है और वो भी बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम। और बाज़ बात ऐसा होता है कि हम ऐसी पोस्ट या ऐसी जो है ना वीडियोस के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर हमारा जो है ना दिल, हमारी जो ईमान है वो लरस जाना चाहिए, लेकिन हम स्क्रॉल करते 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 वो इतना हम उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं और हमें महसूस ही नहीं होता इससे हमारा ईमान कितना ज़्यादा हो रहा है, हमारा इससे हमारी जो आखिरत है उसका कितना ज़्यादा हो रहा है कि हम आखिरत के अंदर हमने वो पुख्तगी इख्तियार करनी थी, उसे अपने दिल के अंदर बिठाना, तो वो हमारे दिलों से ऐसा ऐसा वो चीज़ जाती जा रही है। लेकिन हमने, क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं, नज़रों से वो गुजरती रहती है बार बार बोल्ड चीज़ें और एडल्ट मटेरियल और फाहशी की इस तरह की चीज़ें, तो वो हमारी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इमेजिन करें कि जो हम कंटेंट देख रहे होते हैं हर टाइम सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होते हैं, इस तरह का जो भी कंटेंट है, गाने सुन रहे होते हैं और इस तरह की फाहशी वाली चीज़ें देख रहे होते हैं। इमेजिन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट अ टाइम वो आपका मोबाइल पकड़कर वो कंटेंट देख लें, तो यानी किस मुंह से को हम फेस करेंगे, यानी किस हिसाब से उन्हें फेस करेंगे। और अगर हम वो मोबाइल पे देख रहे हैं कंटेंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से देख लेते हैं या देख रहे हैं, तो क्या हम उसी को देखते रहेंगे या उसे स्टॉप कर देंगे? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमें जो हर टाइम देख रहे हैं, वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह बेशक बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तो ये इससे हमें हुक्म जो है ना वाज़ेह मिलता है कि अल्लाह जब बेहयाई का हुक्म नहीं दे रहे, तो आप और मैं कौन होते हैं बेहयाई के, यानी बेहया करने वाले या बेहयाई के अंदर इस तरह का सिस्टम करने वाले सारे। इसी के साथ अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन बंदों से कह दीजिए कि जो अपनी नज़रों की हिफाजत है ना, वो अपनी नज़रें जो है ना वो नीचे कर लें। नीति कब करें, यानी जब ज़ाहिर बात है नामहरम पर नज़र पड़े, अपनी नज़रों को है ना वो जो नीचे कर लें, अपनी नज़रें नीचे रखें और अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, शर्मगाहें हैं, उनकी हिफाजत करें। यहाँ तक नहीं कर दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया ये इनके लिए पाकीज़ा रास्ता है, इनके लिए यानी बेस्ट वे है, इनके लिए भी अपनी नज़रें नीची करें और अपनी नज़रों की हिफाजत करते हुए अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करें, इनके लिए बेहतरीन रास्ता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट एडवाइस, इट इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर देम। कितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी हमारे लिए वो चीज़ एक रख दी है। और शैतान का ट्रैप किस तरह, शैतान आपको कभी भी ना यानी फ़ौरन ज़िना की तरफ या फाशी की तरफ नहीं लेके जाता, वो आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों पे लेके जाता है। मिसाल के तौर पर आपको किसी न किसी यानी रील के ऊपर, यूके बोर्ड है, रील के ऊपर ठहराता है, ठीक है, रील के ऊपर ठहराया, रील के ऊपर ठहराने के बाद फिर ऐसा ऐसा बोल्ड कंटेंट देखने पर मजबूर कर दिया, हंसते से डालता है ना,
بولڈ کنٹینٹ دیکھا، پھر آہستہ آہستہ حرام ریلیشن شپ کی طرف رغبت لی، کیونکہ کنٹینٹ ایسا دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے. پھر ڈی ایم پہ میسج کیے، پھر ملاقات ہوئی، اور پھر اس طرح گناہ کا سلسلہ چلتا رہا. تو شیطان بڑا صابر ہے، وہ سائلنٹلی آپ پہ نا اٹیک کرتا ہے. پھر شیطان whispers you again and again and sins become your second nature. وہ آپ کی جو ہے نا وہ سیکنڈ نیچر بنا دیتا ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، عادت سی بن جاتی ہے آپ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ آپ کا جو نا کھلا دشمن ہے، آپ کو بے حیائی اور بری باتوں کا وہ حکم دیتا ہے، تو اسے فالو نہیں کرنا. اگر اسے فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو وہ جہنم میں پھینک پا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو جس کے اندر جو حیا جا رہی ہے، ظاہر بات ہے اس کا ایمان بھی یعنی وہ اس کے ہاتھوں سے جاتا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا بھائی جس کے اندر حیا نہیں ہے، وہ چاہے جو کچھ مرضی کرے، وہ چاہے ناچے گائے ڈانس کرے، جو کچھ مرضی کرے، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائے اپنی شہرت کے لیے، اپنی جو ہے ٹرینڈ پہ آنے کے لیے. تو جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ تو چاہے جو کچھ مرضی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ آور سول ان دس شیملیس ورلڈ. ہم اس شیملیس دور کے اندر اس کے اندر اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں، اپنے سول کو کیسے پروٹیکٹ کریں اس بے حیائی کا دور میں، بے حیائی. تو اس کے لیے میں چند ایک سٹیپس آپ کو دوں گا انشاءاللہ. جلدی سے اب اس کی بات کر لیتے ہیں سٹیپس کی. نمبر 1 جو سٹیپ ہے، اپنی نظریں نیچے کر لیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں نا وہ نظروں کے ہی تھرو، آپ کی نظروں کے تھرو آپ کے دل میں جاتی ہے. تو نظروں کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو نظریں ہیں نا، نظریں وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی جب وہ تیر نکل گیا نا کمان سے، تو وہ اپنا جو اس کا ٹارگٹ ہے وہاں پہ وہ ہٹ کرتا ہی کرتا ہے، اسے آپ پھر روک نہیں سکتے. جب وہ اپنی نکل گیا نا کمان سے، تو وہ اس نے ہٹ کرنے کرنا ہے اپنے جا کے ٹارگٹ کو. تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے نا، کسی نامحرم پر پڑی نظر فوراً نیچے کر لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ایسی ایمان کی حلاوت بخشیں گے جسے وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے اندر یار ایمان کتنی یعنی مٹھاس ہے. سو یہ تھا اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 ہے اگر شادی کرے، اگر آپ کو شوہر تنگ کر لی ہے تو آپ یو ول گیٹ میریڈ، اور اپنی جو ڈیزائرز ہیں انہیں ان کی صحیح جگہ پہ استعمال کریں. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھو. جو بندہ نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو روزے رکھتے، کیونکہ روزے تمہارے لیے جو ہے نا اس چیز کی ڈھال ہے. اور جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے کاموں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے اندر بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے. جب بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے الحمدللہ. اور نمبر 4 اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تھاٹس کو کلین کریں، اپنی جو سوچ ہے اس کو پاک کریں. جب بھی کوئی اس طرح کی سوچ آپ کے ذہن میں آئے، آپ کے دل میں آئے، وسوسے آئے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں. اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نا آپ کے دل کے اوپر وہ برا اثر کرے گے. تو کوئی بھی اس طرح کی تھاٹس آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس طرح آپ نے اپنے آپ کو نا دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے ان چیزوں سے بچا لیں. اس کے بعد نمبر 5 پہ جو آتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو درست کریں، اپنی کمپنی کو ٹھیک رکھیں. بیکاز اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. انسان اپنی کمپنی سے جانا جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا، کس کیٹیگری کا بندہ ہے. اپنی کمپنی کو درست کرنا بڑا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دوست ہے نا وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شیطان تو تمہارے جو ہے نا ذہن میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جو آپ کے دوست ہوتا ہے وہ آپ کو پکڑتا ہے، آپ کو لے جاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، گناہ کی جگہ، اور پھر جب واپسی بھی آتا ہے تو سو بہانے دیتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آپ نے یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ برا دوست سانپ سے نہیں بدتر ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کو ڈس کے موت یعنی قبر تک پہنچا دے گا، اور جو برا دوست ہے وہ آپ کو ڈس کے جو ہے نا آپ کو جہنم کی طرف لے کے چلا جائے گا. اللہ اکبر. تو اپنی کمپنی کو درست کرنا بڑا ضروری ہے.
اور اسٹیپ نمبر 6 جو ہے اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھیں، اپنا انوائرمنٹ اچھا رکھیں، اچھے دوست رکھیں، اچھا ماحول بنائیں، اس طرح کی چیزیں ہٹا دیں جس سے آپ کا جو ہے نا آپ کی تھاٹس خراب ہو رہی ہیں، آپ کو اس طرح کا جو ہے نا ٹریگر آ رہا ہے۔ اپنے انوائرمنٹ کو اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ صحبت کے ساتھ ساتھ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں، ان کو صاف رکھیں، ان کو اچھے طریقے سے انہیں یوز کریں۔ اور نمبر 7 جو ہے اسٹیپ وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو صاف رکھوں، اپنے دل کو پاک رکھوں، تو اپنے سوشل میڈیا کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایسی آئی ڈیز، ایسے اکاؤنٹس، ایسے چینلز ان کو بلاک کر دیں جو کہ آپ کی فیڈ کو خراب کر رہے ہیں۔ اور الگوریتھم بڑا سیانہ اکثر ہے کہ وہ آپ کو وہی چیزیں بھیجتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی نیو آئی ڈی بنائی ہے، اور نیو آئی ڈی بنانے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی بیان سن لیا ہے، کوئی کسی اسکالر کا، وہ بیان سن لیا، ایک بار سنا، 2 بار سنا، وہ پھر الگوریتھم اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہو وہ بار بار آپ کی طرف وہی ریکمینڈ کیا جائے گا۔ تو اپنی جو ہے نا جو فیڈ ہے آپ کی، اسے آپ نے ٹھیک رکھنا ہے۔ اپنی یوٹیوب ہے، انسٹا ہے، باقی ساری چیزیں وہ آپ نے اپنی جو ہے نا وہ درست رکھنی ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور جو لاسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ویلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایسا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر بندہ ویلا ہوتا ہے تو ویلے شخص کے اوپر ہی شیطان حملہ کرتا ہے۔ ویلا اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا، ایکسرسائز کرنے چلے جائیں، کوئی اور کام کر لیں، جم چلے جائیں، فٹ بال کھیل لیں، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی